افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات پر ترکی کی وزارت خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ مشترکہ اعلامیہ میں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خبریں کیوں آ رہی تھی ڈیڈ لاک کی، مذاکرات کی ناکامی کی؟ یہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے میں جوائن کیا۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر، یہ جو ابھی یہ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے ترکی کی طرف سے، یہ تو بڑا کمپریہنسو ہے، ساری پازیٹیو باتیں اس میں، تینوں پوائنٹس ایسے ہیں کہ دونوں ملکوں نے اتفاق کیا، دونوں ملکوں نے مشترکہ مکین، تو پھر یہ 2-3 دن سے یہ باتیں ڈیڈ لاک کی، ناکامی کی کیوں چل رہی تھیں؟ آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ کسی سٹیج پہ ریئلائزیشن آئی ہے، کیونکہ افغان طالبان کے اندر بھی آپس میں تقسیم ہے۔ ملا یعقوب کی اپنی ایک سوچ ہے اور وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ایئر مانتے ہیں، جانشین مانتے ہیں۔ ملا عمر کے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی اپنی ایک سے ہے۔ دیکھیں، اس کے علاوہ یہ سارے، میں بات کروں، یہ کندہار کے لوگ ہیں، غنی برادر کندہار کا ہے، متقی کندہار کا ہے۔ سو ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، ان میں آپس میں بھی تقسیم ہے۔ جب اوپر آپ جاتے ہیں نارتھ ایسٹ میں، تو حقانیوں کی الگ ڈیفرنٹ سوچ ہے، اور پھر اس میں تو اس سے آپس میں ان کے چپکلش بھی ہے۔ پھر اس میں کچھ ہارڈ لائنرز بھی ہیں، کچھ سپوائلرز بھی ہیں۔ سو پیچھے ہی آپ دیکھیں کہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو جو ڈیلیگیشن تھا وہ تو اتفاق کر لیتا تھا، لیکن یہی چیزیں جب ری کنفرمیشن کی بات ہوتی تھی تو اس پہ وہ اڑ جاتے تھے، کیونکہ پیچھے سے انسٹرکشنز آتی تھی۔ تو بظاہر اس وقت تو یہی امپریشن تھا کہ انڈیا پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے، ان کو ایک بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ لائن لینی ہے اور یہ ایسا کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک بڑا واضح سٹینڈ تھا اناؤنس کیا، اور جس طرح ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اسٹیٹمنٹس دی تھی کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اس نے ریفر کیا تھا تورا بورا کو، یاد کریں کہ وہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ جب ہم انڈین سو کال پرائڈ کو شٹر کر سکتے ہیں ان 4 days، تو ہمارا ماننا یہ تھا افغانس ول اسٹینڈ نو ویئر۔ لیکن ایک ریئلائزیشن ہوئی، اور پھر کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے ترکیہ اور قطر کو فار دیئر سینسیریٹی۔ اور یہ جو بات چیت کی ریکویسٹ ویسے آئی افغان سائڈ سے، جبکہ ہمارا ڈیلیگیشن تو استنبول ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے تیاری میں تھا۔ سو اس کے بعد سے یہ چیزیں ہوئی، اور اچھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سنگ میل اس لیے بھی ہے، جو ایون جو پریس ریلیز بھی آئی ہے، اور وہ بھی ترکیہ کے فارن منسٹری کی طرف سے آئی ہے، اور یہ سارے ابھی آن بورڈ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کا جو بیسک دو ٹوک موقف تھا کہ افغان سوائل ول ناٹ بی یوزڈ بائی ٹیررسٹ، اس پہ اتفاق کیا ہے، اور اس میں یہ قدغن لگائی گئی، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس میں پینلٹی لگے گی۔ اور اب 6 نومبر کی جو بات چیت ہوگی، اس میں جوائنٹ میکینزم بنے گا، ویریفیکیشن کا ایک میکینزم بنے گا، اس کے خد و خال ہوں گے کون اس کو۔ نہیں، لیکن سر مجھے ایک بات بتائیے، اس پہ کنفیوژن ذرا دور کریں سر، کہ یہ گورنمنٹ نے پھر مس ٹیکل کیا اس کو، یا تھوڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بیانات دینے میں، یا میڈیا نے تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ ہوا کیا ہے؟ کیا اپنی میڈیا کو ٹرسٹ کریں، بلیو کریں، یا یہ کہ جو ٹرکی کا میڈیا کہہ رہا ہے وہ فائنل اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اصلی بات کیا ہے؟ ہم کس کو ٹرسٹ کریں؟ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصلی بات بتا رہا ہوں کہ چیزیں ایگری کر گئے ہیں، پاکستان کا سٹانس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ دیکھیں، جو پریس ریلیز ہے جو ہے وہ تو چند 5-6 لائنوں کی ہے، لیکن اندر سے پاکستان کا سٹانس مان گئے ہیں۔ 10 مئی تو لکھا گیا پینلٹی پڑے گی اگر وائلیشن ہوتی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جوائنٹ میکینزم جو ہوگا، جوائنٹ ویریفیکیشن کا سسٹم جو آن گراؤنڈ ہوگا، اس کے خد و خال ڈیسائیڈ ہوں گے کون اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا۔ کیا اس میں ترکیہ کے لوگ ہوں گے، قطریز ہوں گے، یا پاکستان افغانستان کے لوگ آپس میں بیٹھیں گے، یا جس طرح پاکستان ایران والے آپس میں ایک جوائنٹ میکینزم کو فالو کر رہے ہیں۔ سو اس طرح سے بات چیت ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، کہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی یہ وی ہیو ریچ دیز، یہ ارینجمنٹ پہ ہم ہو گئے ہیں، ہم دونوں جو ہے اگری کیا ہے ہم نے، تو ہم نے کیونکہ ٹرکی سے سنا۔ انفارمیشن منسٹر کی طرف سے، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور دیکھیں کہ یہ تو اسٹیٹمنٹ انڈورس کیا دونوں پارٹیز نے، جو ترکیہ نے جو کہا تو ہم سب اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ جی اچھا، لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پھر آپ سے بات ہوتی رہی ان 25 سے لے کے 30 کے دوران، اور دیگر تجزیہ کار بھی ہم سے بات کرتے رہے، یہ جو ہمارا موقف تھا کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے آپریٹ کر رہی ہے افغانستان سے،
اور جب تک یہ نہیں مانیں گے, ان کی طرف سے ایکسیپٹنس نہیں آ رہی ہے, وہ اس کو ڈینائی کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے, تو اس بات میں اس پوائنٹ آف ویو میں کہاں تک وہ اگری کیا انہوں نے یا نہیں کیا؟ دیکھیں پہلے تو ویسے بات چیت میں تو وہ مان رہے تھے, لیکن پبلک کے سامنے آ کے انکاری کرتے تھے. آپ سے کیوں پیسے مانگ رہے تھے؟ پیسے دے ریلوکیٹ کرتے ہیں, کن کو ویسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو وہ تو وہاں پہ موجود تھے. اگر آپ دیکھیں کہ کابل میں جب سٹرائکس ہوئے تھے تو مفتی نور والی محسود کوئی گاڑی تو وہاں پہ تھی نا, تو پیسہ بھی آ رہا ہے. ثبوت پاکستان نے اس فورم میں قطر اور ترکیہ کے ہوتے ہوئے دکھائے ہیں کہ کنکریٹ ایویڈنس آف ٹیررسٹ پریزنس ان سائڈ افغانستان. اب وہ مان گئے, پہلے مان نہیں رہے, پبلکلی نہیں مان رہے تھے, لیکن اندر سے کہہ رہے تھے ہمارے لیے مسائل ہیں. اب مان گئے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ تقسیم ہے, کیونکہ فتنہ اور خارج کا فیوچر میں استعمال لوگ چاہتے ہیں. حقانی بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو یوز کروں, اور کندہار والے بھی چاہتے ہیں یہ 6,500 کو یوز کریں. ان کیس کوئی سول وار ہوتی ہے تو وہ دیکھتے رہیں کہ یہ کس طرف بیٹھیں گے. سو وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اب اکنالجمنٹ کی گئی ہے کہ افغان سوائل ول ناٹ بی یوز فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اگینسٹ پاکستان. اس پہ دو رائے نہیں ہے, اس بات کو مان گئے ہیں. اسی لیے میکینزم ان پلیس ہوگا. پاکستان کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا تھا. ہاں, تو سر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کا, قطر کا اور دوسرے ممالک کا بھی افغانستان پہ پریشر تھا؟ جی ہاں, بالکل ایسا ہی تھا. دیکھیں ایک تو یہ دو کنٹریز تو فرنٹ پہ تھے, ترکیہ اور قطر والے, لیکن پیچھے سے سعودیز بھی تھے اور اس میں یو ای والے بھی شامل تھے, جن کا انفلوئنس ان کا رہا ہے, جس کی وجہ سے لگتا ہے جو بیک ڈور چینلز میں یقیناً آپ دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ کی بات چیت ہوئی ہوگی, یقیناً مولا ہیبت اللہ اخندزادہ سے بھی بات چیت ہوئی ہوگی, اور ان کو بھی پریشرائز کیا گیا ہوگا. تو ان کی اپنی سروائیول کی بھی جنگ ہے. دیکھیں پاکستان نے ڈیٹرنس ایک اسٹیبلش کیا تھا, اور پاکستان نے اپنا پوسچرنگ بھی شو کیا تھا جب ہم نے سٹرائکس کیے دی ریلیجیس کیلیفیٹ کندہار میں, اور ہم نے کابل میں بھی سٹرائکس کیے تھے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا جب ہم نے پریسیشن سٹرائکس کیے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سو پاکستان کی پاس کیپیبلٹی بھی تھی, ریزالو بھی تھی, ہمیں لوکیشنز کی بھی پتا تھا, ہم یہ کر سکتے تھے. سو ہم نے تو دیکھی کوئی ہم نے جا کے کوئی وہاں پہ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس تو نہیں کرنی تھی. ہم نے تو کنونشنل فورس ہے, تو ہمارے پاس تمام جو اکوپمنٹ ہے, ویر ودل ہے, تو اس کی مدد سے ہم یہ کر سکتے تھے. تو آپ سمجھ لیجیے جو ڈیٹرنس تھا آپ کا, جو آپ کی پاور تھی, اس کے سامنے دے ہیو ریئلائز اگر ہم 4 دن میں انڈیا کو لٹا سکتے ہیں تو دے ریئلائز کہ افغانستان کے ساتھ بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور پیچھے دیکھیں کہ لیڈرشپ نے اپنی جو لوکیشنز تھی چینج کر دی تھی وہ خوف کے مارے. جی, اور یہ جنگ بندی جاری رکھنے میں جب متفق ہوئے ہیں, اور اس دوران اگر کچھ ہو جاتا ہے سر, یا پھر وہاں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انٹیلیجنس تو ہماری مطلب جانی مانی انٹیلیجنس ہے, اگر بارڈر پر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا اس کو ابھی ریسٹرین کا مظاہرہ کریں گے؟ کیونکہ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی ریسٹرین نہیں ہوگا. اور دیکھیں جس طرح کل فیلڈ مارشل عاصم منیر پشاور گئے تھے, وہاں پہ ان کے ایلڈرز سے, مشران سے ملاقات ہوئی ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی کہ ہم پیس چاہتے ہیں خطے میں, افغانستان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہماری ریڈ لائن یہ ہے اگر افغانستان سے دہشت گردی اوریجنیٹ کرتی ہے اور جو خیبر پختونخوا اس کا فوکس ہوتا ہے یا ایلزویر ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا. اس پہ کوئی انہوں نے کہا تھا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیٹ از آور سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہے. سو وہ بھی میسیج تھا. اور اب بھی اگر ہوتا ہے اس دو بات چیت کے دوران بھی, اور 17-18 اکتوبر کو بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا جب دوحہ میں بات چیت ہو رہی تھی تو ہم نے سٹرائکس کیے تھے. اور ابھی بھی اگر, اور پھر دیکھیں کہ اس میں موسٹ امپارٹنٹلی میں نے آپ کو بتایا افغان طالبان میں اسپائلر موجود ہے, ہارڈ لائنر موجود ہے جو ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے بھی اگینسٹ ہے. سو بہت سارے گروپس ہیں وہ اس کو اس اپرچونٹی کو یوز کر سکتے ہیں. اور موسٹ امپارٹنٹلی انڈیا کی 100% اس میں انوالومنٹ ہے. انڈیا اپنے پراکسیز کو یوز کرے گا, فتنہ الخوارج کو یوز کرے گا, فتنہ ہندوستان کو یوز کرے گا. ہو سکتا ہے اس سچویشن میں کہ طالبان رجیم انوالو نہ ہو, انڈیا اپنے مرضی سے کروا رہا ہے. سو دیٹ از دی سچویشن ہے کہ دونوں کو محتاط طریقے سے یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. لیکن اینی تھنگ کمنگ اکراس ویسٹرن بارڈرز ہماری طرف آتے ہیں تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے. بہت شکریہ بگی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.